بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں، اور آپ کا ذکر تمام انبیاء اور رسولوں سے زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ تقریباً آپ کا نام مبارک قرآن پاک میں کم و بیش 135 بار آیا ہوا ہے، اور آپ کی تاریخ بہت عجیب سی گزری ہے۔ بہت عجیب حالات ہوئے ہیں آپ کی تاریخ میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی دوران رسالت میں، اور اس میں جو ایک مفصل قرآن پاک میں ایک بیان کیا گیا ہے، جس کا فرعونیوں پر آپ کی اس دور نبوت میں جو لگاتار ان پر 5 عذاب اللہ رب العزت نے نازل فرمائے، جس کو قرآن پاک نے بیان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، کہ جب میرے نبی فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، جب اللہ نے فرمایا جب میرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس کی قوم نے تکذیب کی، ٹھکرا دیا، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے اوپر 5 قسم کے عذابات نازل کیے۔ یاد رکھیے، ہر عذاب کا وقفہ دورانیہ 1 ہفتے تک، اور جب تک دوسرا عذاب آتا بیچ میں 1 ماہ تک وقفہ رہتا تھا۔ ایک عذاب 1 ہفتے تک مسلسل ان پر لگتا رہتا تھا، چلتا رہتا تھا۔ اور کیا تھا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، پہلا ان پر جو اللہ نے عذاب نازل فرمایا وہ تھا طوفان، گہرے بادل، اندھیرے، الگ سے اس کے ہولناکیاں، اور پھر اس کے اوپر طوفان، بارش، اتنی بارش کہ روایات میں آتا ہے، تفصیل میں آتا ہے کہ ان کے کندھوں تک، گلوں تک پانی پہنچ گیا۔ وہ دراز قسم کے لوگ تھے، اور جو ان میں سے جو بیٹھتا وہ ہلاک ہو جاتا، اور جو کھڑا رہتا تھا ان کے گلے تک وہ پانی چڑھا رہتا تھا۔ اتنی تیز بارش آئی، اور پھر قربان جائیے اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی قدرت پر قربان جائیے کہ دیکھیے فرعونیوں کے گھروں میں تو پانی گھس گیا، ان کو ہر طرف سے پانیوں نے گھیر لیا، لیکن اس کے مقابلے میں جو بنی اسرائیل تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، نہ تو وہاں بارش تھی، نہ وہاں اندھیرا تھا، نہ وہاں پانی تھا، نہ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوئی۔ یہ 1 ہفتہ یہ عذاب چلتا رہا۔ پھر انہوں نے توبہ کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ رب العزت سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے نجات عطا فرمائے، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعونیوں کے لیے دعا اللہ رب العزت سے مانگی، تو اللہ نے اس کی دعا کے صدقے سے اس عذاب کو ٹال دیا۔ 1 ہفتے تک یہ عذاب کا سلسلہ رہا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پھر ان کی زمینیں سرسبز شاداب ہو گئیں، جو ہی پانی اترا ان کی زمینیں بہترین ہو گئی، اور پہلے سے زیادہ ان کی زمینیں کھیتی دینے لگی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ پھیل گیا۔ اب انہوں نے کہا یار یہ پانی تو ہمارے لیے باعث رحمت بن کر آیا، تو انہوں نے پھر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی کہ ہم آپ کو نہیں مانتے، یہ تو ہمارے لیے آزمائش تھی، اس سے پیچھے تنگی کے بعد آسانی۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان کے اوپر دوسرا عذاب کو نازل کیا، والجرادہ، ٹڈی کا عذاب، جس کو ہم عام سی زبان میں مکڑی بولتے ہیں، ٹڈیاں، ٹڈی دل آپ نے دیکھا ہوگا، لشکر کے لشکر چلتے رہتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں وہ ہر طرف کھیتیاں فنا کر دیتے ہیں، درختوں کو کھا جاتے ہیں، اور اسی طرح بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہوا، ان کی کھیتیاں بھی وہ ٹڈیاں کھا گئیں جو سرسبز شاداب تھی، اور پھر حتیٰ کہ ان کے گھروں کی چوکھٹ کی لکڑیاں بھی وہ بھی حتیٰ کہ وہ کھا گئی، یعنی کہ کسی لکڑی کو بھی نہیں چھوڑا۔ والجرادہ، پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی دعا کیجیے اللہ سے، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ ہمیں یہ عذاب سے محفوظ کرے، اللہ ہم یہ عذاب کو دور فرما دے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا ارشاد فرمائی، اور اللہ نے دعا قبول کی، اللہ نے ان سے وہ عذاب کو ٹال دیا۔ والجرادہ، پھر انہوں نے پھر تکذیب کی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی،
اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ایک اور عذاب ان پر مسلط کر دیا. وہ قوم کیا تھا؟ والقملا. والقملا کھن. ہمارے عام طور پہ جو اناج ہوتا ہے اس میں قسم قسم کا گھن لگ جاتا ہے جو اناج کو کھا جاتا ہے. آپ جانتے ہی ہوں گے گندم میں بھی لگ جاتا ہے، چاولوں میں، دالوں میں، ہر قسم کے. تو یہ گھن ان کے غلوں کے اندر عام ہو گیا، حتیٰ کہ ان کے کھانے پینے کی بھی چیزیں کچھ بھی نہیں بچا، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی. تب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر حاضر ہوئے اور پھر دعا کے لیے کہا کہ ہم سے اللہ یہ عذاب دور فرما دے، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ کے کرم سے ان سے یہ عذاب ٹال دیا گیا. وَدَّفَا دیا. پھر 1 مہینے کے بعد پھر اللہ نے فرمایا ان کی تکذیب شروع ہوئی، ہم نے ان کے اوپر ایک اور عذاب مسلط کر دیا. وہ کیا تھا؟ مینڈک کا عذاب. جی ہاں، مینڈک کا عذاب. اتنی مینڈک کہ ان کے جسم پر چڑھے رہتے تھے، اتنی مینڈک کہ اگر منہ کھولے تو منہ میں گھس جاتے تھے، اتنی مینڈک برتن رکھتے تو برتنوں میں مینڈک گھس جاتے تھے. چنانچہ زمین ان مینڈکوں سے بھر گئی، اتنی مینڈک ہو گئے، نہ ان کا کہیں بستر مینڈکوں سے بچتا تھا، نہ ان کا کوئی جسم کا ذرہ بچتا تھا. بہت پریشان ہوئے. تب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ رب العزت سے دعا مانگنے کا کہا کہ اللہ ہم سے یہ عذاب کو ٹال دے، ہم آپ پر ایمان لائیں گے. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، ان سے وہ عذاب کو ٹال دیا گیا. وَدَّفَا دیا. مینڈک کا عذاب وہ ختم ہو گیا. جو ہی وہ عذاب ختم ہوا تو انہوں نے پھر سرکشی کی، پھر تکذیب کی، اللہ کے نبی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. اللہ نے فرمایا 1 مہینے کے بعد ہم نے ان کے اوپر ایک اور عذاب کو نازل فرمایا. وَالدَّمَ. خون کا عذاب. جی ہاں، خون کا عذاب. ان کے ہر پینے کی چیز میں خون. دودھ پیتے تو اس میں خون، پانی پیتے تو اس میں خون، کوئی چیز کھاتے تو اس میں خون، کوئی فروٹ کھاتے تو اس میں خون. حتیٰ کہ اچھا یہ خون ان کے کنووں میں ہوتا تھا، ان کے نلکوں میں ہوتا تھا، ان کے پانیوں میں ہوتا تھا، ان کے دودھ میں ہوتا تھا. اور اس کے مقابلے میں جو بنی اسرائیل تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، وہ محفوظ تھے. نہ ان کے برتنوں میں خون ہوتا تھا، نہ پانی میں، نہ ان کے کسی فروٹ میں، نہ ان کے دودھ میں، وہ خون سے محفوظ تھے. اب انہوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا یار آپ جو ہے نا اپنا پانی اس کنویں سے نکالیں جو بنی اسرائیل والے جس کنویں کا پانی استعمال کرتے ہیں وہ پانی صاف ہے. چنانچہ یہ وہاں سے پانی بھرتے، جو ہی بھر کر لاتے ان میں خون بھر جاتا. پھر حتیٰ کہ وہ کہتے ان کے ساتھ کھانا کھاؤ، خون سے بچ جاؤ گے. ان کے ساتھ کھانا کھاتے. بنی اسرائیل والے جو لقمہ اٹھا کے کھاتے وہ صاف ستھرا ہوتا، اور جو فرعونی جو لقمہ اٹھا کے کھاتے وہ خون نما ہوتا تھا، خون کا ذائقہ ہوتا تھا. پھر انہوں نے کہا بھئی وہ ایک ہی برتن سے ایک ساتھ پانی پیئے. 2 بندے ایک برتن سے پانی پیتے تھے، یعنی ایک طرف بنی اسرائیل کا بندہ، دوسری طرف فرعونین کا بندہ. تو نتیجتاً جو پانی اس فرعونیوں کے گلے میں جاتا وہ خون ہو جاتا، اس کے مقابلے میں جو بنی اسرائیل کے شخص جو پیتا پانی وہ صاف ستھرا ہوتا تھا. تو یہ اللہ کی قدرت تھی، اللہ کی ایک قسم کی پکڑ تھی، اللہ کا عذاب تھا ان پر. تب انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سے اس عذاب کو بھی دور فرما دے. تو اللہ رب العزت کے کرم سے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا. اللہ کے کرم سے ان سے یہ عذاب کو دور کر دیا گیا. اور پھر جو ہی یہ عذاب دور ہوا تو انہوں نے پھر سرکشی کی. اور تب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی یا اللہ یا باری تعالیٰ اس قوم کی سرکشی بڑھ گئی ہے، بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار مجھے کہتے ہیں دعا کے لیے اور پھر سرکشی کرتے ہیں، ان کی سرکشی بڑھ گئی ہے. یا اللہ اب ان کے درمیان اور ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے. یا اللہ انہیں ایسا عذاب ان پر نازل فرما جس سے یہ پھر دعا کے لیے بھی نہ کہہ سکے. تب اللہ نے ایک ان کے اوپر آخری عذاب نازل فرمایا. وہ کیا تھا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعونین کا لشکر یہ آپ کو ہلاک کرنے کے لیے گیا، آپ
अपना असा मुबारक दरिया नील पर मारते हैं, 12 रास्ते बन जाते हैं, आप वहाँ से क्रॉस कर जाते हैं। जब ये फिरौनियीन पीछे लश्कर समेत वहाँ पर आते हैं दरिया नील पर, तो ये भी उसी रास्ते पर दरिया के अंदर उतर पड़ते हैं। जब ये बीच दरिया में जाते हैं, अल्लाह ने उस दरिया को मिला दिया और वो हमेशा हमेशा के लिए उस पानी के अंदर हलाक हो गए। अल्लाह ने ऐसा अजाब नाज़िल फरमाया कि उन्हें कब्र भी नसीब नहीं हुई। अच्छा, यहाँ पर एक पहेली भी लोग कहते हैं, एक पहेली लिखते हैं कि यार वो कौन सी ज़मीन है जिसने एक मर्तबा सूरज को देखा फिर कभी नहीं देखेगी क़यामत तक। जी हाँ, वो पहेली का जवाब भी यही है। वो दरियाए नील की वो जगह जहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपका लश्कर का गुज़र हुआ, वो पानी रुक गया, ज़मीन नमूदार हुई, उस ज़मीन ने उस दिन सूरज की ज़ियारत की, उसके बाद वो पानी मिल गया और आज तक वो पानी चल रहा है। आज के बाद शायद कभी भी वहाँ उस ज़मीन को, सूरज को देखना नसीब नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सब को नबी की गुस्ताखी से, बेअदबी से महफूज फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। उन्होंने तो बहुत सारे यानी कि मौजज़ात देख कर भी ईमान नहीं लाए, बहुत सारे मौजज़ात देख कर भी ईमान नहीं लाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतरीन उम्मत में से हैं। अल्लाह का करम है कि हमने कोई मौजज़ा नहीं देखा, उसके बावजूद भी हम अपने आका पर जान से ज़्यादा ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।